سوال یوں تھا کہ ایک شخص جس کی عمر 55 سے 60 سال کے بیچ ہے اور اس کی اہلیہ بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے گھر والے اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ اور پھر انہوں نے ایک کے بعد ایک سوالات کیے تھے۔ تو سب سے پہلے آئیے اسی مسئلے کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے جس کی عمر 55 سے 60 سال ہے اور اس کی خواہشات ابھی باقی ہے، اور ہاں یہ بات سائنسی اعتبار سے بالکل ثابت ہے کہ انسان کی خواہشات کافی لمبی عمر تک باقی رہ سکتی ہے، یاد رکھیے۔ تو ایک شخص ہے، ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور ان میں ابھی خواہشات ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ وہ لکھتے وہ یہ ہے کہ ان کے رشتہ دار، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے بچے انہیں اجازت نہیں دے رہے کہ وہ دوسرا نکاح کریں۔ تب انہوں نے سوال کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک برائی ہے کہ ایک انسان کا اگر بیوی یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے جب ان کو بچے ہوں یا بچے بڑے ہوں، تو اس شخص کو، اس عورت کو یا اس مرد کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ نکاح کر دو ان کا جو تم میں بے نکاح ہو۔ مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہر آدمی کو بغیر جوڑے کے نہیں رہنا چاہیے۔ بے نکاح سے مراد اگر غیر شادی شدہ تو شادی ہو جائے، مطلقہ ہو تو اس کی دوبارہ شادی کر دی جائے، بیوہ ہو یا کوئی مرد ہو اس کی بیوی کا انتقال ہوگا تو ان کا پھر سے نکاح کر دیا جائے۔ تو کوئی بھی انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے میں بے نکاح نہ رہے، بلکہ نکاح کر لے اور ہمیشہ اس کے ساتھ اس کی بیوی یا اس کا شوہر اس کے ساتھ رہے۔ لیکن ہمارے اس سماج میں جس میں ہم رہتے ہیں، یہ بڑا ہی المیہ ہے، بہت ہی بری بات ہے کہ اگر کسی انسان جو بوڑھا ہو، اس کی بیوی کا یا بوڑھی عورت ہو، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو دوسرے نکاح کی بالکل اجازت نہیں دیتے ہیں، بلکہ برا مانتے ہیں۔ برا ہی نہیں بلکہ اس پر مختلف الزامات لگاتے ہیں۔ میں ایسے واقعات جانتا ہوں کہ کسی شخص نے 60 سال کی عمر کے بعد نکاح کیا تو اس کے بچوں نے اسے گھر سے ہکال دیا، کہا کہ ابھی تم اتنے بوڑھے ہو گئے ہو، گھر میں بہویں آ گئی ہیں، مطلب ان کی خود کی اور ان کے بچوں کی بچیاں، مطلب وہ دادا بن چکا تھا، بہویں آ گئی ہیں اور جو ہے پوتوں کی شادی ہو گئی، اور جناب آپ کی خواہشات اب تک ختم نہیں ہو رہی، دنیا کو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو یاد رکھیے صحابہ کی اگر زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یہ خلیفہ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا جو شام کا گورنر بننے والا تھا، اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے کے لیے رات میں پہنچا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ لیٹر لکھ رہے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس آئے، امیر المومنین ان کو پیار کرنے لگے، تو وہ شخص نے اسے دیکھا اور کہا امیر المومنین میں اپنے بچوں کو اتنی محبت نہیں کرتا ہوں، اور یہ کہتے کہتے جب تک امیر المومنین نے لیٹر سائن کر دیا تھا، وہ لیٹر کو اپنے کپڑوں میں لگا رہا تھا تاکہ وہ فرمان لے کر جائے کہ وہ گورنر اپوائنٹ ہو رہا ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا لیٹر واپس دو۔ اس نے کہا امیر المومنین کیا غلطی ہو گئی مجھ سے، آپ کیوں خط واپس لے رہے؟ کہا لیٹر واپس دو، اور اس شخص نے وہ جو فرمان تھا واپس دیا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس فرمان کو لے کر کہا جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا محبت کریں گا، لہٰذا میں تجھے گورنر نہیں بنا سکتا ہوں۔ لیکن اس واقعے میں جو بات پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے، ظاہر سی بات ہے یہ عمر رسیدہ انسان تھے، 50-55 کے اوپر ان کی عمر تھی، تب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو اندازہ لگائیے مطلب انسان کو کسی بھی مرحلے میں زندگی کے بچے ہو سکتے ہیں، وہ دوسری شادی کر سکتا ضرورت، اور یہاں تو شرعی ضرورت ہے۔ ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے، 50، 55 اور 60 سال کے بیچ عمر ہے، لیکن ان کی خواہشات ہے، لیکن بچے شادی نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں ہمارے پاس اس کو ایک سوشل ٹیبو، مطلب سماج میں حرام مانا جاتا ہے، غلط مانا جاتا ہے، یا ایسے انسان کو پتہ نہیں نفس پرست، خواہش پرست اور کیا کیا نام دیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یاد رکھیے کسی بھی عمر کے مرحلے میں کسی بھی انسان کو نکاح کی اجازت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اسے کرنے کی اجازت ہے۔ تو ان صاحب کا یہ سوال ہے کہ میں 50 سے 60 سال کے بیچ ہوں، بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن بچے نکاح کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، مطلب دیکھیے کتنی عجیب بات ہے۔ اب یہ انسان کہاں اپنی خواہشات پوری کریں گے بتائیے؟ تو انہوں نے سوال کیا کیا میں چھپکے سے شادی کر لوں؟ پہلا کوشچن تھا ان کا۔ تو یاد رکھیے چھپکے سے شادی کرنا میں کہوں گا یہ کوئی حل نہیں ہے، اس لیے کہ اس عمر میں جب انسان رات میں گھر سے باہر رہیں گا تو ظاہر سے بچے پوچھیں گے آپ کہاں جاتے ہیں آدھی رات کو، ٹھیک ہے؟ یا پھر کیا بہانہ بنا کر وہ اس دوسری بیوی کے پاس جائیں گا، پھر اس کے نان و نفقہ ٹھیک ہے مالی اعتبار سے تو پورا کر دیں گا، لیکن خدمت کی ضرورت ہوں گی، بات چیت کی ضرورت ہوں گی، مشوروں کی ضرورت ہوں گی۔ اگر چھپ کر نکاح کریں گا تو میں سمجھتا ہوں یہ کام بہت ہی مشکل ہو جائیں گا اس کے لیے کہ وہ کیسے ملیں گا اپنی بیوی سے، یا رات باہر گزاریں گا تو کیا بولیں گا اپنے بچوں کو کہ کہاں تھا۔ اور اس سے ڈر یہ بھی ہے
کہ اس عمر میں اگر کوئی اس کو خاموشی سے کہیں آتے اور جاتے دیکھیں کسی گھر میں، ڈر یہ ہے کہ کہیں اس پہ اللہ نہ کرے، الزام نہ لگ جائے کہ بھائی اتنی بڑی عمر میں یہ کیا کرتا ہے، فلاں محلے میں آتا ہے، فلاں گھر میں روز جاتا ہے. میں یہ کہوں گا وہ اپنے بچوں کو بتائے، اعلان کرے اور شادی کرے، اس لیے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے. ہمارے سماج میں یہ بڑا مسئلہ ہے جس کو میں عام زبان میں کہتا ہوں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ رسول کی تعلیمات کیا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ شریعت کیا کہتی ہے، ہم یہ برابر سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اب میں شادی کروں گا اس عمر میں تو لوگ کیا، لوگوں کو جانے دیجئے، لوگ کبھی بھی اطمینان حاصل نہیں کرنے والے. آئیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں لوگوں کی، کہ ایک انسان، ایک مرد اور ایک بچہ اس کا، مطلب ایک بوڑھا انسان اور اس کا ایک بیٹا تھا، اور ان کے پاس ایک گدھا تھا. اور ہم جانتے ہیں گدھے پہ دو لوگ سواری نہیں کر سکتے، گدھا چھوٹا جانور ہوتا ہے. تو وہ نکلے گھر سے تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تم بیٹھ جاؤ، بیٹے نے باپ سے کہا کہ والد صاحب آپ بیٹھ جائیے. لیکن دونوں کو تکلفی، دونوں نے پیدل شروع کر دیا، مطلب باپ بیٹے اور گدھا ساتھ جانے لگا. ایک چوراہے پہ پہنچے، لوگ کھڑے تھے، لوگوں نے کہا رے کیسے بے خوف باپ بیٹے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بیٹھ سکتا نا گدھے پر، چونکہ گدھا دو لوگوں کا لوڈ نہیں سنبھالتا لیکن ایک تو بیٹھ سکتا ہے نا. تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تم بیٹھ جاؤ میں پیدل چلتا ہوں، چونکہ بیٹا چھوٹا تھا. اب اگلے نکڑ پہ گئے، اگلے نکڑ پہ کچھ لوگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا ارے کتنا بے شرم بیٹا، دیکھو باپ بوڑھا ہے پیدل چل رہا اور خود گدھے پہ بیٹھا ہے. تو بیٹے نے کہا کہ والد صاحب آپ بیٹھ جائیے میں اتر جاتا ہوں. اگلے نکڑ پہ پہنچے، پھر لوگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا ارے کیسا باپ ہے، دیکھو جوان بچے کو یا چھوٹے بچے کو پیدل چلا رہا اور خود گدھے پہ بیٹھا ہے. اب دونوں پریشان ہو گئے کہ بیٹھے بھی تو مشکل، بیٹا بیٹھا بھی تو مشکل، نہ بیٹھے بھی تو مشکل. دونوں آگے بڑھے اور گدھے کو آزاد چھوڑ دیا. اس کے بعد اگلے نکڑ پہ پہنچے تو اگلے نکڑ والوں نے کہا ارے وہ گدھے کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے، دونوں میں سے کوئی ایک بیٹھ سکتا تھا نا. اس سے پتہ ہی چلا دنیا کا ملک کبھی بند نہیں ہونے والا ہے. آپ کچھ بھی کریں گے، دے ہیو کمنٹس، ان کی اپنی رائے ہے، ان کے مشورے، ان کی اپنی صلاح ہوں گی اور وہ کچھ نہ کچھ کہیں گے. آپ کو وہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، اس کے نبی نے بتایا، جو شریعت نے ہمیں حلال کہا. لہٰذا آپ نکاح کیجئے، دوسرا نکاح کیجئے، کوئی چھپ کر مت کیجئے، کھول کر کیجئے. آپ ایک حلال کام کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ انسان 50 کا ہو یا 55 کا ہو یا 60 کا ہو یا 70 کا ہو. میں کہوں گا اگر وہ جسمانی خواہشات پوری کر سکتا ہے اپنی بیوی کی، اللہ نے اتنا پیسہ دے رکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، بالکل وہ دوسرا نکاح کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لہٰذا جو آپ نے کہا کیا میں چھپ کر شادی کروں، میں کہوں گا کھل کر کیجیے. آگے سوال